الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الانام محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ بہت ہی مبارک مجلس سیرت کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر نمونے پر عمل کرنے کی توفیق دے، سنتوں کو اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ کل کے درس میں ہم نے اس باتوں کا ذکر سنا۔ میں سب سے اور ایک بار میں توجہ چاہتا ہوں، کل جو بات ہمارے سامنے تھی وہ کیا ریزنز تھے، وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر طرح کی مصیبت جھیلنے کو تیار تھے لیکن ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ گرم گرم آگ کی چتاؤں پر ان کو لٹایا جاتا تھا، باندھ کر پیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے سارے خاندان کو مارا گیا، پیٹا گیا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہوئی، لیکن انہوں نے دین کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، اسباب تھے، ریزنز تھے، اسی کا تذکرہ ہم سن رہے تھے۔ تو پہلے دو تین باتیں ہم گزشتہ درسوں میں ہم سن چکے ہیں، تو مجھے کوئی بتا سکتے ہیں کہ پہلا ریزن کیا تھا ادریس بھائی کے علاوہ؟ توحید یہ سب سے بڑا ریزن تھا۔ اسی لیے ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر ہم توحید کو اپنائیں تو دنیا میں جہاں جہاں مسلمان قسم پرسی کا شکار ہیں اور ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں، دشمنوں کی طرف سے مختلف ابتلا و آزمائش کا شکار ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن وہ توحید کو اپنائیں۔ آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ جس ملک میں توحید ہے اس ملک پر اللہ کی کتنی رحمت ہے، کیسی اللہ کی نعمتیں وہاں ہیں، کیسے امن و امان سے لوگ جی رہے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے توحید کی آبیاری کی، جس ملک میں توحید والی جو سلطنتیں ہیں وہاں کیسے اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہو رہا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج بھی اگر دنیا کے مسلمان توحید پرست بن جائیں، شرک کی آلائشوں، گندگیوں اور ان چیزوں سے باہر نکل جائیں، تو پھر اللہ کی نعمتیں ان کی۔ تو پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف مکے کے لوگوں کو بلایا وہ توحید تھی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ پہلی چیز کیا ہے شعیب؟ توحید۔ توحید کے لیے ہم کو کام کرنا ہے۔ گرچہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ارے آپ ہمیشہ توحید توحید بولتے رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ارے توحید تو اصل ہی ہے۔ توحید اگر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہی توحید ہے جسے نہ تو نے سمجھا نہ میں نے سمجھا۔ توحید سمجھنے اور سمجھانے کی چیز ہے، عمل کرنے کی چیز ہے۔ اگر توحید نہیں ہے، توحید ایک ایسی کسوٹی ہے جس پر جماعتیں، افراد جانے اور مانے جاتے ہیں۔ اس کسوٹی پر رکھ کر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ توحید پرست ہے کہ نہیں۔ بھلے وہ کتنا بڑا عالم ہو، اس کی شکل و صورت کیسی نورانی ہو، کیسے اس کے عمامے ہوں، کیسے اس کے دستار ہوں، کیسے اس کے جھبے قبے ہوں، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہ توحید پرست ہے کہ نہیں؟ دوسری چیز جس کے بارے میں ہم نے کل کے درس میں لیا، دوسری چیز جو ہمارے پاس تھی، انہی اسباب میں سے جو اسباب، جو عوامل جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کو چھوڑنا کسی صورت میں پسند نہیں کرتے تھے، وہ پرکشش قیادت تھی۔ قیادت کہتے ہیں آپ کو لیڈ کرنے والے کیا ہوں؟ اچھے ہوں۔ آپ کو لیڈ کرنے والوں میں کیا ہو؟ دم ہو۔
اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کا ویژن، کچھ خیالات ان کے مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں کہ ایک آدمی، بڑا آدمی ایک ویژن لے کے چلے گا، ان کے مرنے کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ دنیا نے لینن کو دیکھا، مارکس کو دیکھا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا، ان کی موت کے ساتھ وہ ساری چیزیں کیا ہو گئیں؟ ختم ہو گئیں۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے مجسمے گرائے، بولا کہ تم جو ویژن لے کے آئے وہ ہم کو دنیا میں کامیاب نہیں کر سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسالت لوگوں تک پہنچائی وہ قیامت تک کی رسالت تھی، قیامت تک کی رسالت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین تھے، سارے لوگ آپ کو الصادق الامین مانتے تھے، کسی بھی ناحیے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دھبا نہیں تھا۔ آپ اگر قوم کی لیڈنگ کرتے ہیں، آپ اگر قوم کے لیڈر ہیں، آپ اگر قوم کے قائد ہیں، آپ اگر قوم کے سردار ہیں، آپ اپنے گھر کے نگہبان ہیں، تو آپ کے اندر بھی ایسی پرکشش صلاحیت ہونی چاہیے۔ آپ کی بیوی مان جائے، آپ کے بچے مان جائیں گھر کے دائرے میں، جب آپ گھر سے باہر قدم نکلیں تو گلی والے مان جائیں کہ ایاز بھائی ان پر کچھ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ بالکل A to Z کیا ہے؟ تھوڑی بہت انسانی کمزوری ہو سکتی ہے، اگر وہ کمزوری بھی نہ ہو تو انسان کیا ہے؟ ہاں کچھ کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن ایسا دھبا نہیں جس کی وجہ سے اس کے اخلاق اثر انداز ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی جمال، آپ کی جسم کی خوبصورتی، نفسانی کمال اور آپ کے کریمانہ اخلاق، مہمانوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، جنگ بدر کے قیدی لائے گئے ہیں، قید میں بندے گئے ہیں، ٹھنڈ خوب سردی ہو رہی ہے، سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ان قیدیوں کو کمبل اڑاؤ۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ لاک اپ ڈیتھ ہوتا ہے، نہیں، یہاں قیدی کیا ہے؟ جیلوں میں مارے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ ایک طرف نبی رحمت ہیں جو قیدیوں کو کیا اڑا رہے ہیں؟ چادر اڑا رہے ہیں۔ آپ کو ایسی باتیں لوگوں کے سامنے کہنی چاہیے۔ جب بھی کوئی یہاں پتہ نہیں لوگوں کو کیسے ابھی چند دنوں پہلے باپ بیٹا جیل میں مارے گئے، لاک اپ ڈیتھ ہوا، صرف تھوڑی دیر زیادہ دکان کھلا رکھا جس کی وجہ سے اسے لاک اپ ڈیتھ کیا گیا۔ لیکن ہمارے پاس ایسی چیز ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اور مہمانوں کے ساتھ اور اپنے مسافروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو آپ کے اندر بھی ایسی ساری چیزیں ہونی چاہیے، اور مختلف واقعات ہیں جو ان تمام چیزوں پر دلالت کرتے ہیں۔ میں نے بھی 2-4 واقعات آپ کے سامنے کہا تھا، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لوگوں کو اتنا یقین تھا کہ دوست تو دوست، دشمن بھی مانتے تھے، نبی نے جب کہا ہے تو ہو کر رہے گا۔ عتیبہ اس پر بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے، وہ ڈرتا رہا یہاں تک کہ سفر میں چیتے نے اسے پھاڑ کر کھا لیا، بولا کہ محمد مکے میں ہیں لیکن انہوں نے مجھے یہاں مروا دیا۔ اور امیہ، اور کس نے؟ امیہ بن خلف نے، اس کو معمولی سی کیا آئی؟ خراش آئی، اسی خراش کی وجہ سے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت اگر مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ تو آپ کے زبان میں تاثیر ہو، لوگ کہیں کہ فلاں صاحب نے کہا ہے بالکل پرفیکٹ، ایسے نہ ہو جیسے ہم کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ایسا لوٹا جس کا پیندہ نہ ہو۔ صبح میں ایک بات بولتے، شام ہوتے ہوتے بات بدل جاتے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ نہیں۔ یہ نبی رحمت تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جو صادق مصدوق تھے، کہتے وہی تھے جو کرتے تھے، کرتے وہی تھے جو کہتے تھے، وہاں بات بدلی نہیں جاتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی شخصیت بنائیں، لوگ کہیں کہ فلاں صاحب نے کہہ دیا ہے تو یہ بات وہ کر کے رہیں گے۔ آپ کے اندر وہ صدق و صفا، سچائی، آنکھوں میں عفت، شرم و حیا آپ کے اندر ہو، یہ چیز ہونی چاہیے۔ کل تفصیل سے ہم لوگ
یہ ساری باتیں پڑھ چکے ہیں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ اور جیسے ہم نے آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا تھا، اتنا مارا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کرنے کے لیے گئے تو آپ کی ناک اور ہونٹ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہونٹ کہاں ہیں، ناک کہاں ہیں، لیکن ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو ان کی ماں ام الخیر، انہوں نے کہا کہ انہی کی وجہ سے اتنی مار کھائے ہو، اب انہی کا نام لے رہے ہو۔ تو بہرکیف یہ محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور محبت اس لیے تھی کہ دلوں میں توحید کی آبیاری تھی، اور آنکھوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، وہ شریفانہ ذات دکھ رہی تھی جن کے پیچھے وہ لوگ کہاں تک بھی جا سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا لو سقط الی برق الغماد، کہا صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ برق غماد تک بھی لے چلیں تو ہم چلنے کو تیار ہیں آپ کے ساتھ۔ تو آپ ایسے قائد بنیں لوگ آپ پر بھروسہ کریں، جب سامنے سے دشمن کا تیر چلے، دشمن کی گولیاں چلیں تو پہلے آپ کا سینہ ہو، بعد میں آپ کے پیچھے والوں کا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے میں ساروں کو جمع کروں اور میں بھاگ جاؤں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ پہلے آپ کو بھوکا رکھنا پڑے گا اپنے ساتھیوں کو کھلانے کے لیے، اسی کو کہتے ہیں ایثار۔ کیا کہتے ہیں؟ ایثار، جذبہ وفا۔ تو بہرکیف اس کے بعد ہمارے پاس آپ نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات سنی، نہیں؟ آگے آئے گی بات۔ دشمن پکڑ کے لے جا رہے ہیں خبیب بن عدی، وہاں دشمنوں کے قتل کرنے سے پہلے انہوں نے پوچھا، کہا کہ اگر اچھا ہو کہ تمہاری جگہ اگر محمد ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، میں نہیں چاہتا کہ میں بچ جاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات آتی ہے کب؟ آپ کے اندر پرسنالٹی آپ کی ایسی ہو، آپ کی شخصیت لوگوں کے لیے قربانی دینے کی ہو، آپ کی شخصیت ایسی ہو کہ آپ بھوکے رہیں، آپ اپنے ساتھ والے کو پیٹ بھر کھلائیں، تو تب جا کر یہ بات آتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہمارے ساتھ تھیں۔ ایک تیسری چیز جو بہت ضروری ہے، جو خاص کر ہمارے اپنے لوگوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ عہدے جو دیے جاتے ہیں، آپ نے دوسرے بہت ساری جماعتیں دیکھیں، روٹری کلب ہے، لائنز کلب ہے، ان کلبوں میں کیا ہوتا ہے، جب آپ جوائن ہوں گے تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں 10,000 روپے ماہانہ، 15,000 روپے، بڑی مشکل سے وہ لوگ ایک بیڈج آپ کو دیں گے، گورنر کیا بنائیں گے آپ کو، آپ بڑے شوق سے اسے یہاں سینے پہ لگائیں گے جیسے جنت کا بیج مجھے مل گیا ہے، اور دعوتوں میں جب جائیں گے تو چاہے نہ چاہے آپ کوشش کریں گے کہ لوگ اسے کیا کریں، دیکھیں کہ آپ لائنز کلب کے کیا ہیں، گورنر ہیں، روٹری کلب کے کیا ہیں، گورنر ہیں۔ اس طرح کا ایک تصور لوگوں کی اس میں کیا ہے، بیٹھ گیا ہے، اور اس معمولی چیز کو لگا کر وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، میں ذرا اہم ہوں، یہ اس کا وہم ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے، میں اہم ہوں، دراصل میں یہ اس کا وہم ہے۔ تو بات یہ تھی، لیکن کچھ چیزیں ہیں ذمہ داریوں کی وجہ سے، کام کی وجہ سے لوگوں پر ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں۔ اس چیز کے آپ صدر ہیں، اس چیز کے آپ سیکریٹری ہیں، اس چیز کے آپ ممبر ہیں۔ جب یہ لقب آپ کو دیا جاتا ہے تو اسی حساب سے آپ پر ذمہ داری کا بوجھ بھی پڑتا ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے پاس ہے، احساس ذمہ داری۔ کیا بولیں گے اسے ایاز بھائی؟ احساس آدمی کے اندر، رسپانسبلٹی، اسے کیا بولیں گے، میری کیا رسپانسبلٹی ہے، اس کا آدمی کو کیا ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ اگر احساس مردہ ہو، جیسے شاعر نے کہا، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، قافلہ اگر لٹتا ہے تو وہ امیر کی غلطی ہے، ہم کس سے پوچھیں گے، اے میرے کارواں مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، قافلے کی لٹنے کی بات ہم کس سے پوچھیں گے، امیر سے پوچھیں گے۔ ہم ہیلے بہانے نہیں جانیں گے، ایسا ہوا اس لیے ایسا ہوا، ویسا نہیں ہوا نا ایسا، ہم پوچھیں گے، ہم نہیں جانتے۔
ہم بولیں گے کہ امیر صاحب قافلہ کیوں لوٹا، آپ بتائیے۔ تو احساس ذمہ داری یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو یہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھی، اور وہ احساس ذمہ داری کو سمجھتے تھے کہ ہم اولین السابقون میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں، اور اسلام کی دعوت کو، اسلام کی آواز کو قیامت تک چلنا ہے۔ اگر یہ ہراول دستہ صحابہ کرام کی یہ پہلی ٹیم اگر صبر نہ کرے، فخر و فاقہ اختیار نہ کرے، مصائب اور آلام کو برداشت نہ کرے، تو یہ تحریکیں کیا ہو جائیں گی، یہ دعوت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنی جانیں گنوائیں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی، یا عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دے دی، مختلف صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا سوغات دے دیا، لیکن صبر کرتے رہے۔ تیسری چیز جو ہمارے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ احساس ذمہ داری۔ آج بھی اگر آپ کے اندر احساس ذمہ داری ہے، جیسے میں بار بار کہتا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ میں ایک اونٹ بھی اگر پھسل کر گر جاتا ہے تو اللہ عمر سے پوچھے گا کہ ایسا کیوں ہوا۔ دریائے دجلہ کہاں ہے؟ کتنے اونٹ وہاں چرتے ہوں، اگر انہوں نے کہا کہ اگر ایک اونٹ بھی وہاں گر کر مر جاتا ہے تو اللہ کس سے پوچھے گا؟ اللہ سے۔ اگر ایک لائٹ بھی بلا ضرورت جلتا ہے اللہ کس سے پوچھے گا؟ پٹالم یونٹ کی جو ذمہ داری ہے، جو ذمہ دار ہیں اللہ ان سے پوچھے گا کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کا مال ہے، مال اللہ، المال مال اللہ، مال اللہ کا مال ہے۔ تو آپ کو اس کا، ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ سیرتوں میں پڑھتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہیں، مہمان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہ زمانہ تھا جب بلب کا زمانہ نہیں تھا، تیل ڈال کر چراغ جلائے جاتے تھے، شمعیں جلائی جاتی تھیں۔ جب مہمان آئے، بات ہوئی، بہت ساری بات ہوئی، بعد میں انہوں نے بتی چراغ کو کیا کر دیا؟ بجھا دیا۔ بولا کہ اب جو ہماری باتیں ہیں یہ نجی باتیں ہیں، اس کے لیے بیت المال کے چراغ کو جلانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ سارے واقعات کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ عمل ہی کے لیے تو پڑھتے ہیں۔ اگر مزہ لینے کے لیے مزہ لینے کے لیے پڑھیں تو پھر بیکار ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں۔ یہ مال اللہ کا ہے، یہ چیز فلاں کی ہے، اس میں سے میں کیا لے سکتا ہوں جو میرے لیے جائز ہے، جو میرے لیے جائز نہیں ہے میں نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اور کوئی چوتھی چیز ہمارے ساتھ ہے۔ تیسری چیز کیا تھی؟ احساس ذمہ داری۔ آپ اسے اپنے سینے میں سمائے رکھیں، عمل کی دنیا میں اسے لاگو کریں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے آپ کو پوچھے گا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کہا، كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ ہر ایک اپنی جگہ وہ حفاظت، اس کا جو چیزیں اس کی ذمہ ہیں اس کی حفاظت اس کی ذمہ ہے، اور ہر ایک پوچھا جائے گا۔ جو آپ کے انڈر میں ہے اس کے تعلق سے آپ ہی پوچھے جائیں گے۔ چوتھی چیز جس کے ذریعے صحابہ کرام میں یہ ہمت اور طاقت اور حوصلہ تھا کہ وہ مصائب کو برداشت کریں، مصائب کو اپنے اوپر برداشت کرے، وہ آخرت پر ایمان ہے۔ ڈے آف دا ججمنٹ۔ آخرت کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے جو ارکان ہیں، پلرز آف ایمان، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ جسٹن والیوم الآخر، آخرت کا دن۔ کیوں اسے آخرت کا دن بولتے ہیں ثناء اللہ بھائی؟ جس کے بعد کوئی اور دن نہیں ہے، جس کے بعد کوئی اور دن نہیں ہے، وہی آخرت کا دن ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، ستارے گر پڑیں گے۔ اذا الشمس كورت، جس دن سورج کور کر دیا جائے گا، کیا کر دیا جائے گا؟ لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا الشمس كورت۔ تو اور چاند
بے نور ہو جائے گا۔ تو یہ آخرت کا دن ہوگا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جس دن قبریں پھاڑ دی جائیں گی۔ کتنی عالی شان قبر بنے، کتنا بھی آپ بلا یہاں کہاں بھی دفن کریں، لیکن وہ دن آئے گا جب قبریں پھٹیں گی، اور كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ، لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے تو ایسے بھاگیں گے حشر کی طرف جیسے ٹڈیاں ہیں، چڈے اڑتے نہیں ایسا اڑتے۔ بولا جراد منتشر، کدھر جا رہے ہیں؟ حساب و کتاب دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ آخرت کا دن ہے۔ آخرت کا دن، اس میں سب سے اصل چیز جو آپ کے دل میں ہونی چاہیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کیا آخرت کا دن کا مطلب کیا ہے؟ جس دن آپ کو مجھے اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، اللہ ہر ایک سے بات کرے گا، آپ کے اور اللہ کے سامنے کوئی ٹرانسلیٹر نہیں رہے گا، آپ سے اللہ بات کرے گا۔ آؤ آؤ وَفِي كَنْفِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بازو میں لے گا کہ سارے لوگ نہیں سنیں، کوئی بھی نہیں سننا۔ اللہ تعالیٰ بازو میں لے کے بولے گا میں تم نے اچھی بیوی دیا نہیں، اچھا ڈوپلیکس بنگلہ دیا نہیں، تم نے آڈی کون سی گاڑی، وہ گاڑی دیا نہیں، یا بڑی بلٹ دیا نہیں، تمہیں کیا کرے؟ کیا بولتا اللہ تعالیٰ؟ تمہیں کیا کیا کرے؟ انہیں اقرار کرے گا، ہو اللہ تمہیں دیے نا، اچھے ابا امی دیے، اچھا گھر دیے، اچھے بچے دیے، مجھے اچھی بائک دیے، سب دیے نا۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے اچھا اب تمہیں کیا کرے؟ تمہیں کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ آپ نے اس نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ تو کہتے ہیں وہ اپنے سیدھے دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، اگر خیر کیا ہے، نیکیوں میں آیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی۔ اور جسے نیکیاں سمجھتا تھا ہباء منثورا، اللہ تعالیٰ نے موحد نہیں تھا اسے اڑا دیا، اسے کوئی نیکی وہاں نظر نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اسے لے کر اسے نعمتیں گنوائیں گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں آپ پر ہیں کہ آپ اسے شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو بنائیں، ایک گلاس پانی آپ پی کر اگر وہ گلاس پانی باڈی میں رک جائے، پیشاب نہ ہو، کیا کریں گے آپ؟ کیا کر پائیں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر کسی کا پیشاب بند ہو جائے، کہاں کہاں دوڑے گا، کیا کیا یہ کرے گا؟ تو کہتے ہیں یہ کہا کہ آخرت پر ایمان کا جب تصور آتا ہے تو سب سے پہلے یہ تصور آپ کے دل میں ہو مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ تصور جب میرے سامنے آئے گا، میں بددیانت نہیں بنوں گا، غیبت کرنے والا نہیں بنوں گا، جھوٹا نہیں بنوں گا، کسی پر ظلم کرنے والا نہیں بنوں گا۔ میں ہمیشہ سوچوں گا کہ کل اللہ مجھے اس کے تعلق سے پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا۔ یہ جواب دہی کا معاملہ ہے۔ زندگی میں ہر قدم پر آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے اللہ احکم الحاکمین مجھ سے یہ معاملہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور آخرت کے تصور کا مطلب ہے کہ ایک طرف جنت ہوگی ماکثین فیہ ابدا، ایک طرف جنت جس کی دائمی نعمتیں غیر مقطوع، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، جنت کی نعمتیں ختم ہوں گی؟ نہیں ختم ہوں گی۔ وہاں تھوک نہیں نکلے گا، بلغم نہیں نکلے گا، پیشاب پاخانہ نہیں آئے گا، آپ بوڑھے نہیں ہوں گے، جوان رہیں گے، ایسی جنت آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت عطا فرمائے، یا جہنم کا وہ عذاب۔ یا مالک لیقضی علینا ربک، جہنم کے داروغہ سے آدمی کہیں گے ارے ایسا کب تک ہمارے ساتھ ہوگا؟
یہاں چمڑے جل رہے ہیں، 70 چمڑے جل رہے ہیں، آگ بھڑک رہی ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہمیں موت دے دے؟ تو کئی سالوں کے بعد جہنم کا داروغہ جواب دے گا، کہے گا، کہا قال انکم ماکثون، ارے تم کو موت نہیں آئے گی، ایسے ہی تم جلو گے، بھنو گے اسی آگ میں۔ تو آخرت کا تصور جب آتا ہے تو یہ دونوں باتیں ہمارے ساتھ ہیں، ان دونوں باتوں کو دل میں رکھنا چاہیے۔ تو جہاں تک صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، دنیا کا جو تکلیفیں ہیں، وہ آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تو اس لیے دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کر لینا بہتر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ پر دنیا میں مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ کبھی ہم اپنے گھر میں کسی کی موت دیکھیں گے، کسی کی بیماری دیکھیں گے، اور کل تک آپ اچھا کھاتے پہنتے تھے، کل کھانے پینے سے کیا ہو سکتے ہیں؟ محروم ہو سکتے ہیں، کالے بال سفید ہو جائیں گے، ایسا ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے ایک منسٹر کے بارے میں پڑھا، جو کبھی منسٹر تھا تو آج وہ کہیں ڈیلیوری بوائے ہے، ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات بدل سکتا ہے، آپ حالات کو برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں، جیسے بھی ہو۔ کہتے ہیں قدر اللہ ما شاء ما فعل، اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا وہ ہو کر رہے گا۔ تو ایک کتنی حالت تھی؟ چوتھی بات آخرت پر ایمان، یہ سب سے بڑی ضروری چیز ہے، اسے میں اور آپ ہمیشہ یہ رکھیں۔ اس کے بعد پانچویں چیز، صحابہ کرام کا یہ جو صبر تھا، یہ جو مشکلوں کے طوفان کو برداشت کرنے کی جو طاقت تھی، ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھے مصیبتوں آنے پر، تکلیفیں آنے پر وہ لوگ عجیب طرح کی کیفیت ان کی ہو جاتی ہے، لیکن صحابہ کرام جس طرح صبر کرتے تھے، صبر کرنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ جیسے جیسے صحابہ کرام پر مشکلیں آتی تھیں، قرآن مجید کی آیتیں ہوتی تھیں جس میں بڑے ٹھوس انداز میں، بڑے پرکشش انداز میں اسلام کے بنیادی اصول اور براہین بتائے جاتے تھے، قائم کیے جاتے تھے، اور ان کو بتایا جاتا تھا کہ کیسے وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کریں۔ ایک آیت میرے سامنے ہے، آپ اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو ان تدخلوا الجنہ، کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ آپ کو بھی یقین ہے نہیں، ہم سب لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، امید رکھنا اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ آزمائشیں ہیں، ابتلا ہے، رکاوٹیں ہیں، اور پرخار کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس کے بعد گلستہ ہیں۔ آپ کو اس کانٹوں بھرے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ آپ کسی جاب کے لیے جاتے ہیں، وی سی دیتے ہیں، کیا دیتے اسے؟ ہاں، سی وی دیتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ انٹرویو دینا پڑتا ہے۔ آپ پھر اے سی میں بیٹھے ہو تب بھی پسینہ نکل جاتا ہے نہیں نکلتا؟ نکل جاتا ہے۔ دونوں چاروں بیٹھ کے آپ کا انٹرویو لیتے ہیں، مقابلہ شخصیہ ہوتا ہے، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، تب جا کر آپ کو ایک اچھی سیلری والی نوکری ملتی۔ لیکن آزمائش ہے، آزمائش کا دور ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے ہیں 10 انٹرویو دے چکے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی کال لیٹر نہیں آتا ہے، لیکن اسی امید میں جی رہے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ لیکن اللہ جب چاہے تب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا جب چاہے، سارے کام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات بتائی گئی اس آیت میں، ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، ابھی تمہارے پاس وہ وقت نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں کے پاس آیا تھا، ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، پہلے لوگوں کو تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، دکھ اور رنج آئے، وَزُلْزِلُوا، وہ دہلا دیے گئے۔ اتنی مصیبتیں آپ پر آئیں،
جنید بھائی؟ کیا آپ اور ہم دہل جائیں؟ اتنی مصیبتیں کہ ہم شاک ہو جائیں. لیکن قرآن کہتا وَزُلْزِلُوا، زلزلہ کسے بولتے ہیں؟ ارتھ کوئک، ہاں، زلزلہ. اتنی مصیبتیں ان لوگوں پر ایسا لگا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہے. یہاں تک کہ ان کی زبانوں پر یہ بات آئی حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ان کی زبان سے نکل گیا. یہ ساری حالتیں انہوں نے دیکھی. مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے. آپ بحیثیت نوجوان زندگی میں ہمیشہ اس آیت کو یاد رکھیں. کبھی خدا را کبھی اس بات کو اپنے دل و دماغ میں نہ لائیں کہ آپ کے رب احکم الحاکمین نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. ہرگز نہیں. کیا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ. الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب. ہمیشہ اسے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. اس طرح کی آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی ہمت بن جاتی تھی، ڈھارس بن جاتی تھی. اور بھی آیتیں کہتے ہیں احسب الناس، لوگ یہ گمان کر چکے ہیں کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ اللہ ان کو صرف اس بات پر چھوڑ دے گا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. صرف ایمان لائے بولنے سے اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا؟ نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے. اللہ کیوں آزماتے ہیں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ آزماتے اس لیے ہیں کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کیوں آتی ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کیوں آتی ہے؟ سچے اور جھوٹے. ورنہ دعویٰ تو سب کچھ کرتے ہیں. دعویٰ کرنے میں کیا ہے؟ دعویٰ کرنے میں زیادہ خرچہ نہیں ہوتا نا. دعویٰ تو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. یہ آیتیں ہیں لیکن جو صحابہ وہ زمانے میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ قرآن ایک دوسری دنیا کی سیر کراتا ہے. آپ جس دنیا میں بستے ہیں، قرآن آدمی کو ایک دوسری دنیا کا سیر کراتا ہے. کائنات کے جو مشاہدات ہیں انہیں بتاتا ہے. سورج، چاند، ستارے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کی ربوبیت کا جو جمال ہے، اللہ تعالیٰ کس کس چیزوں کو کیسے پالتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین پر رینگنے والے ہر جانور کی روزی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی الوہیت کے کمال بتاتا ہے، اور کبھی اس کی رحمت اور اس کی مہربانی کی نشانیاں بتاتا ہے. اور یہ سارے جلوے اللہ تعالیٰ قرآن میں دکھاتا ہے. قرآن پڑھنے والے کے اندر ایک طرح کا اسپرٹ پیدا ہوتا ہے، ایک طرح کی طاقت پیدا ہوتی ہے. لیکن شرط ہے کہ آپ کیا کریں؟ قرآن پڑھیں. روزانہ قرآن ترجمے کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے آپ پڑھیں. یہ قرآن ہے جو آپ کا بوسٹر ہے. کیا ہے وہ؟ کیا دیتا ہے آپ کو؟ ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا لیتے ہیں ویکسین، لیکن اصل کیا ہے؟ یہ ہے جو آپ کے جسم کو طاقت دیتا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے عقلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن کو پڑھیے، دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے. تو ہم لوگ پڑھتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع، یہ بہت سارے ایسے تھے جو ڈاکہ ڈالتے تھے. قرآن مجید کی آیت پڑھی تو ان کی ڈاکی کی زندگی بدل گئی، ڈاکو سے اللہ کے ولی بن گئے. یہ سارے واقعات کس کے لیے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زمانے میں قرآن مجید کی وہ آیتیں نازل ہوتی تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی ہمت اور ڈھارس بنتی تھی. تو آج بھی آپ اپنی ہمت کو، جذبے کو، حوصلے کو بڑھانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن پڑھنا پڑے گا. لیکن کیسے؟
ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ۔ تو تفسیر سعدی روزانہ میرا ایک آڈیو کلپ آتا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ سنتے ہوں، تو میں کبھی بھیجتا نہیں ہوں آپ کو، اس لیے کہ اتنا ٹائم آپ کے پاس ہوں، صرف آپ کو بمشکل 8 منٹ لگیں گے۔ روزانہ ایک آیت کا ترجمہ تفسیر السعدی آتا ہے، جو مشہور تفسیر ہے، آدمی روزانہ سن لیتا ہے تو اسے وہ تفسیر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کم از کم اتنا کرے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں تفسیر سعدی، انگریزی میں ہے، اردو میں ہے، آپ اس کو لے کر پڑھیے۔ تو آگے چھٹویں چیز صحابہ کرام کی جو ہمت اور استقلال، ان مصائب کو برداشت کرنے کی جو طاقت تھی، وہ اس لیے بھی تھی کہ انہی کامیابی کی بشارتیں دکھائی اور سنائی جاتی تھی۔ کیا ہوتا تھا؟ سمپل۔ جنید بھائی، ایک رفیق بھائی، آپ سنیے، تھوڑا توجہ چاہتا ہوں کہ اس کو اور آپ سمجھنا چاہیں گے تو کیسے سمجھیں گے؟ وہ زمانے میں صحابہ کرام کو کامیابی کی بشارتیں سنائی جاتی تھی، کیسا سمجھیں گے؟ دیکھیے، ایک غزوہ تھا، غزوہ خندق، ٹرنچ کیا بولیں گے اسے؟ ٹرنچ۔ تو وہ مکے کے اطراف سارے دشمن مل کر، مدینے کے اطراف سارے دشمن مل کر مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو قتل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ قریش بھی ہیں، قریش کے ساتھ طائف کے قبیلے بھی ہیں، اطراف کے سارے قبیلہ مدینے کا گھیراؤ کر چکے ہیں۔ اور پھر مدینے کے اندر سے، اندر کے دشمن کون؟ یہودی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت رہی؟ تو ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھودی، بڑا سا گڑھا۔ ایک آدمی جو بھوکے تھے، کئی دنوں کے فاقے تھے، ان کے ذمے اتنا بڑا گڑھا کھودنا تھا، کیسے کھودیں گے؟ وہ زمانہ کہیں پروکلین کا زمانہ نہیں تھا، JCP کا زمانہ نہیں تھا، بکیٹ ڈالو کھودو، ایسا کوئی یہ نہیں تھا کہ کھودا جائے، لوگوں کو مینول کھودنا پڑتا تھا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک وقت کا کھانا کبھی مل جاتا، کبھی کچھ کھجوریں مل جاتی، لیکن کھودا۔ اور دشمن ادھر پڑاؤ کیا ہوا ہے اور خوب سردی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ کون ہے جو دشمن کی فوج میں جائے اور وہاں کی خبر لائے کہ وہ لوگ کتنے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کب تک رہیں گے، کیا حالت ہوگی؟ بڑی لمبی بات ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گئے اور جا کر وہاں کی خبر لائے، اور جب خندق کھودی جا رہی تھی، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ کدال ماری جا رہی ہے، ایک جگہ کھود رہے ہیں لیکن کھدائی نہیں ہو رہی ہے، بڑی مضبوط چٹان آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لیا، کدال لیا اور وہاں زور سے مارا، چمک اٹھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی روشنی میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ قیصر و کسریٰ کے خزانے، وہاں ان ممالک کو تم فتح کرو گے۔ حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ دشمن کا اتنا خوف ہے، اتنا دبدبا ہے کہ رات کو اٹھ کر ایک آدمی اکیلا طہارت کے لیے جا نہیں سکتا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق اللہ کے حکم سے صحابہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے پاس ہوں گے۔ سمجھ سکتے ہیں؟ یہ غریب آدمی کو جس کے پاس سائیکل نہیں ہو، کوئی کہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ اپنے پرائیویٹ جیٹ کے مالک ہوں گے، تو وہ کیا کہے گا؟ بولا شیخ فی الحال تو میرے پاس کیا نہیں ہے؟ سائیکل نہیں ہے۔ لیکن کہنے والی کی زبان کیا تھی؟ نبی رحمت کی زبان تھی۔ نبی رحمت نے اپنے زبان سے جو کہا، اللہ کے حکم سے کہا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ بشارتیں دیتے تھے، اور صحابہ کرام ان باتوں پر کیا کرتے تھے؟ یقین کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی زبان ہے جو اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ وہی بات کہا، کامیابی کی بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اور کہا کہ تم کامیاب ہو کر رہو گے۔ قرآن مجید کی آیتیں آتی تھیں
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے تھے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کامیاب ہو کر رہو گے، بھلے تمہیں آگ کی چتاؤں پر لٹایا جائے، بلال ابن رباح کا سارا جسم چھلنی کر دیا جائے، سمیہ کو شہید کر دیا جائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا جائے، طائف کے سفر میں نبی رحمت زخمی ہو جائیں، لیکن کامیابی کس کے پاس ہے؟ تمہارے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کامیاب تم ہوگے۔ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھیں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہماری فوج غلبہ پا کر رہے گی۔ تو جیسے جیسے آیتیں آتی تھیں صحابہ اکرام کیا ہوتے تھے؟ اپنے اندر مضبوط ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، تو اسی لیے اور اللہ تعالیٰ نے کبھی کہا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، کہ یہ جتنی جماعتیں ہیں سب کے سب ہار جائیں گی، صحابہ اکرام کی جماعت جیت جائے گی۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو یقین دلاتے تھے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوتا تھا، انبیاء کے تذکرے اللہ تعالیٰ سناتے تھے۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یوسف اور اس کے بھائیوں میں آپ کے لیے بہت سارے نمونے ہیں، سوال پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور وہاں سے وہ مصر کے بادشاہ بنے، فرمانروا بنے، اور جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہی بھائی سوالی بن کر ان کے پاس گئے کہ ہم کو تھوڑا غلہ دیجیے۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں بالکل یہی حالت یہاں بھی ہوگی۔ آپ مکے سے نکلے ہیں، ہجرت کر کے نکلے ہیں، مکہ کو چھوڑا ہے، کعبہ کو چھوڑا ہے، لیکن جب دوبارہ مکہ واپس آئیں گے تو ایک جم غفیر آپ کے ساتھ رہے گی، اور سلطہ اور طاقت آپ کے ہاتھوں میں ہوگی، اور اس وقت آپ حکمراں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بتانا چاہتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں، جیسے مختلف قرآن مجید کی آیتیں۔ اور کبھی اس وقت ایسا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فارس اور روم کی جنگیں ہوتی تھیں۔ کس کی؟ فارس اور روم۔ مکہ اور مدینہ کے اطراف یہ دونوں بڑی سلطنتیں تھیں، جیسے آج کے زمانے میں دو بڑے سپر پاور جو کہتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہو کتنے سپر پاور ہیں، کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں فارس اور روم دو طاقتیں تھیں، اور فارس جو ایران اور فارس کی جو سلطنتیں تھیں وہ مجوسی تھیں، اللہ پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ روم جو عیسائیت کو مانتے تھے، ان کے پاس تو ایک الہی دین تھا۔ صحابہ اکرام کی ایک خواہش تھی کہ روم جیت جائے اور فارس ہار جائے، جس کے پاس کوئی دین نہیں۔ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ آتش کدہ ان کا جلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں آتی ہیں وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، حالانکہ مکے میں مسلمان یہاں ہیں، ان کو فارس اور روم کی جیت اور ہار سے کیا مطلب؟ لیکن اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے، چونکہ ان کا تعلق روم والوں سے الہی اور آسمانی دین کے بلبوتے پر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ روم والوں کی فتح مندی ہوگی اور مسلمان اس دن خوش ہوں گے بنصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی کہتے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، وتملکوا بها العرب، سارا عرب تمہارے ملکیت میں آ جائے گا، وتدین لکم بها العجم، اور عرب کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے تمہارے ماتحت آ جائیں گے، فَإِذَا مُتُّمْ كُنْتُمْ مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ، اور اگر تم مر جاؤ گے تو جنت میں بھی بادشاہ بن کے رہو گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ تو بہرکیف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانے میں جو قرآنی آیات نازل ہوتی تھیں، یہ صحابہ کرام کو تقویت دیتی تھی،
اس کے لیے ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، تو اس کو آپ غور سے سنیں کہ ہم لوگ نے ایک نام سنا ہوگا خباب بن ارت۔ کیا ہے؟ خباب بن ارت۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تکلیفیں اور مصیبتیں اتنی پڑی کہ میں پریشان ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے نکلا، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنا کر آرام کر رہے ہیں، تشریف فرما تھے، اور مشرکین ہم کو بہت تکلیف دے رہے تھے۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب جا کر کہا، الا تدعو اللہ لنا الا تستنصر لنا، اللہ کے نبی کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ اللہ سے نہیں کہتے کہ وہ ہماری مدد کرے؟ دیکھیے کتنی تکلیفیں ہم کو ہو رہی ہیں، لوگ کیسے کیسے ستا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فوراً ٹیک لگا کر اڑ گئے اور آپ کا چہرہ لال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا کہ ایسے آپ کا چہرے کا رنگت ہوتا تھا، جب ذرا ناگواری بات سنتے، جیسے انار کے دانے کسی نے یہ کر کے آپ کے چہرے پر ڈال دی ہو، سرخی آ جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے خباب، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کی ہڈیوں تک گوشت اور پٹھوں میں لوہے کی کنگیاں کر دی جاتی تھی، ان کو باندھ کر کے لوہے کے بڑے بڑے کنگیاں آگ میں گرم کر کے ایسے لے جایا جاتا تو ان کا گوشت کنگھیوں میں نکل جاتا، صرف ہڈیاں کیا ہوتی؟ رہ جاتی۔ اتنی تکلیف ان کو دی جاتی، لیکن یہ سختی ان کو دین سے باز نہیں رکھتی، ان کا دین ان کے ساتھ رہتا۔ تو اتنی سختی بھی اگر ہمارے پاس آئے تو دین ہمارے ساتھ ہو، اس وقت ہوگا جب توحید ہمارے ساتھ ہو۔ اگر توحید نہیں ہے تو ہم بک جائیں گے، لوگ بک جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں براب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک ٹراولر صنعاء سے حضرموت تک جائے گا۔ صنعاء آج بھی ہے یمن میں، حضرموت ایک جگہ۔ کہا کہ ایک سوار یہاں سے یہاں تک، اور اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، البتہ بھیڑ بکری پر بھیڑیے کا خوف ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلدی کر رہے ہو، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ آئے گا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے پاس ہوں گے۔ تو یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہی تو کفار قریش ہتھیلیاں بجانے لگے، واہ کیا بولتے ہیں، قیصر کہاں، کسریٰ کہاں، مطلب رومن امپائر، وہاں کے خزانے تمہارے پاس ہوں گے۔ جب یہ بات مسلمانوں کو کہی گئی تو کفار قریش نے تالیاں بجائیں، لیکن ان کے خزانے ان کے پاس آئے بہت کم مدت میں صحابہ کرام نے اس کو فتح کیا۔ تو آخر میں کہتے ہیں کہ ایمان والوں کو ایمانی مرغوبات کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غذا فراہم کرتے تھے، ان کو کتاب کی تعلیم اور حکمت کے ذریعے سے ان کے نفس کا تزکیہ نفس ہوتا تھا، پیوریفیکیشن آف سول جسے کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں یہ اللہ تعالیٰ، اور نہایت دقیق انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے تھے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے، اور روح کی بلندی اور دل کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، اور جو کچھ دنیا میں پیسہ ہے، خوبصورت ہے، زیورات ہیں، ان سے اپنے نفسوں کو آزاد کیجیے۔ پیسہ یہ جیسے آدمی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آزاد کیا، اور شہوات کے خلاف جنگ لڑنے کی طاقت پیدا کی۔ شہوت المال، شہوت البطن، شہوت النساء،
مال کی خواہش ہے، عورت کی خواہش ہے، پیٹ کی خواہش ہے، یہ کھانا وہ کھانا، یہ ٹیسٹ اچھا وہ ٹیسٹ اچھا، بلا کہ نہیں، اسے آپ منیمائز کر لیجیے، کیا کر لیجیے، تھوڑا کھائیے ضرور، اللہ کھانے سے منع نہیں کرتا ہے، کلو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلو مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ساری تربیت کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر پختگی آ گئی اور شہوات سے وہ کنارہ ہوتے چلے گئے، اور اللہ کی رضا میں جان قربان کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ ایک طرف جنت کا شوق تھا، علم حاصل کرنے کا شوق تھا، دین کی سمجھ حاصل کرنے کا شوق تھا، اور کبھی نفس کے محاسبے کا ڈر تھا کہ میرا حساب لیا جائے گا، اور جذبات کو دبانے کی طاقت تھی، جو بھی جذبہ اٹھا اسے دبا دیتے تھے، اور اپنا جو پریارٹی ہے اسے وہ موڑتے تھے۔ آپ کی پریارٹی ہو سکتی ہے غلطی کی طرف جائے، لیکن وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جنت ہماری پریارٹی ہے، اللہ کی رضا ہمارے پاس سب سے مقدم ہے، اور دل میں جو ہیجانات پیدا ہوتے ہیں اس پر قابو پانے کی ان کے اندر طاقت تھی۔ تو ساری دنیا کے لیے وہ نمونہ بن گئے صحابہ کرام۔ 50 سال کی کم مدت میں دنیا کے ایک بڑے حصے پر انہوں نے کیا کیا؟ قبضہ کر لیا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں ہم سنیں گے۔